بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جن 4 کپلز کا ذکر آتا ہے 4 جوڑوں کا، تو اس میں تو ایک ابو لہب اور اس کی بیوی ہے، یعنی یہ بدترین جوڑا ہے گا، یعنی شوہر بھی خراب ہے اور بیوی بھی خراب ہے، بدترین اسلام کا دشمن۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی، اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی، تو ان 2 جوڑوں میں آدمی اچھے ہیں، شوہر اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، لیکن بیویاں خراب ہیں۔ اور پھر چوتھا جوڑا جو آتا ہے حضرت آسیہ سلام علیہا اور فرعون کا، کہ سب سے بدترین شخص ہے لیکن بیوی بہت اعلیٰ، سب سے بہترین عورتوں میں، خواتین میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کا جو اگر خود نیک ہے تو اس کو جو اسپاؤس ملے، اس کا جو جوڑا ہو وہ بھی بہت نیک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے گا، اور ہمارے اپنے جتنے بھی ریلیشنس ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جس واحد عورت کا ذکر آتا ہے گا وہ ہے مریم سلام علیہا۔ سورۃ تحریم میں آتا ہے نا، وہ مریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یاد رکھیں عورت کا زیور جو ہے نا اس کی حیا ہے، اس کے بغیر وہ عورت نہیں رہتی جو واقعی میں کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ تو اگر اپنے خالق کی پسندیدہ بننا ہے تو یاد رکھیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے یا کسی کی طلاق ہو جائے یا کوئی بیوہ ہو جائے تو اپنی عزت کی حفاظت بہت ضروری۔ اور حیا جنتی عورت کی رب کے نزدیک بیسک کوالٹی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں شادی پر، تو یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بیسک اور امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایک جوڑے کی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ کے ذریعے پروان چڑھایا۔ دنیا کا پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا ہے، جس سے تمام رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب ہماری بیسمنٹ میں کرپشن ہوگی نا تو پھر کیسی سوسائٹی وجود میں آئے گی۔ یہ حملہ دراصل میری مرضی اور نکاح سے آزادی جو ہے نا، صرف میرج انسٹیٹیوشن پر حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دین کی روٹس پر حملہ ہو رہا ہے۔ جب ایک درخت کی روٹ جڑیں کاٹ دی جائیں تو بھلا درخت برقرار رہ سکتا ہے گا؟ تو جب ہماری نئی آنے والی نسل یوتھ کو دین سے بدل کر دیا جائے گا تو بھلا یہ جنریشن کہاں جائے گی؟ تو شیطان کے حملے کو پہچانے، خاص طور پہ ہماری یونیورسٹی کی جو پبلک ہے، ایجوکیشن کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے گی۔ اور یہ پھر وہ بات ہے آبیل مجھے مار والی کہانی ہو رہی ہے گی، اصل میں آج ہم خود صحیح تربیت سے بھی ناواقف ہیں۔ آپ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو کپل کی اس قدر تیاریاں کی جاتی ہیں، لیکن سب ظاہری چیزوں کی، کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی یا کوئی تیاری یا سمجھ نہیں دی جاتی کسی انسٹیٹیوٹ سے کہ کیسے لائف چلانی ہے، کیسے اسپاؤس کو خوش رکھنا ہے گا، کیا ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے گی۔ جسٹ ڈھیر سارے کپڑے، جوتیاں اور گفٹس کے ساتھ اس بندھن میں ڈال دیا جاتا ہے، اور مردوں کو بھی جسٹ معاش اور اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اکنامکلی ویل سیٹلڈ ہوگے تو تم کامیاب ہوگے۔ حالانکہ پہلی ذمہ داری اس پر ایک لڑکی کی عزت کی ہے، کہ آج سے اس کا محرم ہوں میں، جو یہ کسی کی دل کا ٹکڑا ہے، اب اس کی ذمہ داری والد کی نہیں ہے، میری ہے، اس کی عزت میری عزت ہے۔ بٹ بعض اوقات وہی مرد سب سے زیادہ بیڈ روم میں آ کر اس کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ تو میاں بیوی کو لباس کہا گیا ہے، اور اپنے لباس کی ہم کتنی کیئر کرتے ہیں، اس کو گندا کرتے ہیں نہ اکیلے میں نہ کسی کے سامنے، اور اس میں کچھ دھوکے سے لگ جائے دھبا وغیرہ تو دھو کر اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ موسٹلی ہمارے ہاں دھلائی کیسے کی جاتی ہے؟ تانوں کے ذریعے۔ تو ہمیں اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا اللہ نے تمہیں تمہارے سکون کا سامان کیا ہے گا، بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے میاں بیوی کا رشتہ، تو جس سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی کو بے سکون کریں گے؟ ذرا سوچیں، تھوڑا سا تصور میں لائیں کہ اگر آپ کا ایک کوئی پڑوسی ہے، اگر وہ آپ کے گھر آ کر آپ کے والد صاحب کو روزانہ کھانا کھلائے تو آپ سے کتنے احسان مند ہوں گے کہ میرے پیچھے میں تو گھر پہ نہیں ہوتا، یہ آ کے میرا کام کرتا ہے گا میرے والد کی۔ پھر کیا اس کی کوئی بھی کہی گئی بات کا برا مانیں گے؟ بلکہ اگر وہ اپنی کوئی خواہش بتائے گا تو آپ دوڑیں گے کہ لاؤ میں پورا کر دیتا ہوں، اس کا تو ایک پڑوسی کا اتنا احسان ہے۔ بٹ یہاں آن دی ادر ہینڈ بیوی سب کرتی ہے گی، اور تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے، حالانکہ اپنے والدین کے گھر سے زیادہ کر رہی ہوتی ہے وہ سسرال میں آ کے، مگر ابھی وہ ناتجربے کار ہوتی ہے، تو اس کو ذرا سی باتوں پہ ذلیل کرنا، تو بھلا خود بھی کیسے سکون پا سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف عورت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو سکون پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جنت شوہر کی خوشنودی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہے۔ نماز روزے کی پابندی کرے، اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائے اور شوہر کو خوش کر دے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔
بٹ سارے کیڑے ہی اپنے شوہر میں نظر آتے ہیں. یاد رکھیں یہ شیطان ہے. یہ وہی شخص ہے جی جب نئی شادی ہوتی ہے نا تو اس کی ہر بات ہر انداز اس کا چائے کا کپ پکڑنا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور شادی کے چند سال کے بعد آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ذمہ داری دی ہے کہ تو اس کو گھر کا ہیڈ بنا دیا. اب اپنے سے اوپر والے کی عزت کا احترام کا لحاظ کرنا ہے. دیکھیں عورتوں کے جہنم میں جانے کی سب سے زیادہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے گی وہ شوہروں کی ناشکری ہے گی. اللہ تعالیٰ اس مرد کو قوام بنایا ہے تو اس کو ذمہ داریاں عطا کی ہیں, اور عورت کو بدلے میں اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم ہے. لیکن یہاں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے نا, شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو شکر گزاری نہیں کرنے دوں گا, اور اس کا سب سے فیوریٹ کام ہے گا میاں بیوی کے درمیان فوٹ ڈلوانا. تو کیوں ہم شیطان کے وار کو نہیں سمجھتے؟ اصل دشمن ہمارا شیطان ہے, لیکن افسوس اس نے ہمارے اپنوں کو ہی ہمارا دشمن بنا کر کھڑا کر دیا ہے, اور ہم ایک مقابلے بازی میں کٹھیرے میں میرے حقوق میری مرضی کے نعرے لگاتے کیا کر رہے ہیں. آج کل یہ جو سارے سلوگن دیکھتے ہیں نا آپ, میری مرضی, می ٹو, یہ سیلفی, یہ آئی فون کلچر, یہ ہر چیز میں صرف میں میری چوائس, یہ سب شیطانی نعرے ہیں. انسان کو خود غرض اور صرف اپنے آپ سے محبت کرنا سکھایا جا رہا ہے. ایجوکیشن سسٹم اور میڈیا دونوں نے ہماری نسلوں کی ذہنیت کو خراب کیا ہے. اور شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کرتے وقت کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. یہ میں کی اور انا کو ختم نہیں کریں گے نا تو دنیا میں کبھی سکون نہیں پائیں گے, اور آخرت میں تو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو وقتی طور پہ سوچیں کہ میں کیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ساتھ میری خوبصورتی رکھی ہے. نواز لڑکیاں انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ کب رشتہ آئے اور اپنے اصل گھر جائیں. تو نعمت جو شوہر کے روپ میں اللہ نے دی ہے اس کی قدر کریں, اور سوچیں کہ کیسے اس نعمت کا شکر گزاری کروں. رب سے بھی ہر نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ ایک ہوتا ہے گا, اور شوہر سے سب سے بڑا حق کیا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے پہچانے اسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آدمی اپنی عورت کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے, اور اگر خاوند رات اس سے ناراضگی میں گزار دے تو صبح تک فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. آپ کو پتہ ہے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے, تو کیوں اللہ کا حکم توڑ کر فرشتوں کی لعنت لیں؟ حالانکہ اس کی یہ خواہش کو پورا کرنے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے. ایک چھوٹی سی ایڈوائز ہے, ضرور ٹرائی کریں. جب کبھی آپ ناراض ہوں یا غصے میں ہوں, خواہ ہسبینڈ سے یا ان لاز سے, یا جسٹ آپ کا موڈ نہیں ہو رہا ہے بٹ آپ کا پارٹنر کا موڈ ہے, تو اور آپ کا غصہ بھی آ رہا ہے, اگر آپ کو اچھا بھی نہیں لگ رہا, بٹ جسٹ فار اللہ ایک چھوٹی سی آرٹیفیشل اسمائل دے کر بیڈ پر چلی جائیں. بہت برا بھی لگے تو کلوز یور آئیز, اور اس وقت دل میں اللہ سے بات کریں, یا رب اس وقت یہ ہرگز بھی مجھے راضی نہیں کر سکتا تھا, لیکن بیکاز فار یو اللہ تعالیٰ, صرف آپ کے لیے میں اپنا آپ دے رہی ہوں, اور اس کا اجر صرف میں آپ سے لوں گی, کیونکہ یہ بندہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا. اس وقت اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں دل کو لگا لیں. یقین جانیں وہ وقت صرف اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر دوسرے کی خواہش اور ضرورت پوری کر دینے سے بعد میں جو دل میں آپ کو ایک خاص سکون, ایک پاور اور ایک پوٹینشیل فیل ہوگا نا, یقین مانیں کتنے ہی آپ وائٹامنس منرلس اور کیلشیم آئرن لے لیں, کتنے ہی آپ جا کر برانڈڈ جوڑے بنا لیں, اس سے نہیں حاصل ہو سکتا آپ کو. تو جب اپنی ذات کی قربانی دیتے ہیں نا رب کی خاطر, تو عجیب طاقت دیتی ہے. اور اس کا مشاہدہ کرنا ہے نا تو صحابہ کرام کی لائف کا مطالعہ کریں, اور یاد رکھیں یہ وہ چھپا ہوا صدقہ ہے, نیکی ہے جو اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ نے اسے کسی سے ڈسکس نہیں کرنا ہے گا, یہ صرف آپ نے اللہ کے لیے قربانی دیے گی. آپ کو پتہ ہے نا عرش کے سائے تلے میں ایک وہ شخص بھی آتا ہے گا جو ایک ہاتھ سے کچھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, تو اس میں صرف مال دینا نہیں آتا ہے گا, یا آپ نے اپنے نفس پہ قربانی دی اور اپنا آپ پورا دیا ہے اس وقت اللہ کی خاطر کہ یا اللہ میں اپنا آپ تیری خاطر دے رہی ہوں اس وقت, کیونکہ اس شخص کی خواہش کو پورے کرنے کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پہ لگائی ہے, حالانکہ میری اس وقت مرضی نہیں ہے گی. تو ایسے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اپنے اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ اس کو میرے لیے بہترین بنا دے اور مجھے اس کے لیے بہترین بنا دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ جوڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے چوز کر کے مجھے ہمیں ساتھ رکھا ہے گا. تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا, اور پھر اللہ کی خاطر سب سے زیادہ مین چیز یہی ہے کہ اپنے نفس کی قربانی دینا, اپنی میں کو ختم کر کے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں گے, اور اگر وہ ہم اس ٹائم کر جائیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 2 انگلی کے درمیان انسانوں کے دل ہیں,
وہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلا کے فرماتا ہے گا کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. پھر جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں سے کہتے ہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر اس کی محبت دنیا میں بھی اتار دی جاتی ہے، دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. تو اصل چیز ہے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے گا. جب میرا رب راضی ہوگا تو پھر کچھ نہیں فرق پڑتا مجھے کہ میں اپنا تھوڑا سا نقصان کر رہی ہوں، اپنا تھوڑا سا موڈ کو خراب کر رہی ہوں. مجھے تو اصل میں اپنے رب کی رضا چاہیے. اور رب کی رضا جو ہے گی وہ صرف نمازیں پڑھنے ہی سے نہیں آتی ہے گی، وہ بعض اوقات اپنے آس پاس کے لوگوں سے بہتر طریقے انداز سے ڈیل کرنے سے بھی آتی ہے. تو اپنے معاملات کو بھی بہتر کرنا ہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ریلیشنز کے ساتھ بہترین بنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین.